اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاة اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ سامنے بھی اور پوشیدہ بھی، یرجون تجارتا امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی، لن تبور جس میں نقصان نہیں ہوگا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور۔ یہ سورۃ فاتر ہے اور اس کی آیت نمبر 29۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا جو ہم میں سے ہر ایک کے سامنے آتی ہیں اور دن رات آتی ہیں۔ فرمایا زمین و آسمان کو دیکھو، زمین اور اس کے پہاڑوں اور حصوں کو دیکھو، اپنے پھلوں اور پھولوں کو دیکھو، ہر ایک چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی کہ اس ایک اللہ نے کیسی کیسی چیزوں کے اندر رنگ اور نشانات پیدا کیے، کیسی کیسی اللہ نے خاصیات پیدا کی۔ اب صرف پھل دیکھ لیں اور ان پھلوں کی اقسام دیکھ لیں، صرف پھول دیکھ لیں اور ان پھولوں کی اقسام دیکھ لیں۔ فرمایا یہ سب کچھ کرنے والا اور یہ سارے رنگ بکھیرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی۔ اب اس آیت نمبر 28 کا جو آخری حصہ تھا وہاں فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ اپنی علامات اور قدرت کی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد فرمایا بے شک جو علماء ہے وہی اللہ سے ڈرنے والے۔ انما یخش اللہ، یہ اس بات میں حصر ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ من عبادہ العلماء، اللہ کے وہ بندے جو اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کا رب اللہ ہی ہے اور اللہ ہی یہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں علماء سے مراد وہ علماء نہیں جو اپنی سند حاصل کرتے ہیں یا کورس پورا کرتے ہیں، یہاں مراد وہ علماء ہے جو اللہ کی پہچان کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ تو اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت جسے حاصل ہو جائے، یہ مراد ہے یہاں پہ کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرنے والے بندے ہیں، فرمایا یہی اصل میں علماء ہے۔ اصل معرفت انسان کی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ اب اس پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خشیت کے دو طریقے ہیں، اللہ سے ڈرنے کے دو طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا انسان اس سے معافی مانگے، انسان توبہ کرے، انسان اللہ کے سامنے استغفار کرے، یہ خشیت ہے، یہ ڈرنا ہے اللہ سے، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن فرمایا یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے یہ دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ گناہ ہو جائے، انسان توبہ کرے، انسان اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے، انسان اللہ سے معافی مانگے، یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے توبہ کرنے کا کہ انسان معافی بھی مانگے اور جتنا وقت گناہوں میں لگتا تھا، جو صلاحیات گناہوں میں لگتی تھی، اس کو نیکیوں میں لگائے۔ بات سمجھ رہے جی؟ بات سمجھ آ رہی؟ ایک یہ ہے کہ صرف توبہ کر لینا اور استغفار کرتے رہنا، اور ایک یہ ہے کہ انسان اس وقت کو اللہ کی عبادات میں لگانا شروع کرے۔ اگر زبان سے گناہ ہو رہا تھا تو زبان سے ذکر شروع ہو جائے، اگر اعضاء سے گناہ ہو رہا تھا تو اعضاء نفلی عبادات میں لگ جائے، اگر وقت ایسا لگ رہا تھا اس وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائے۔ اب جب تک متبادل نہیں لے کے آئے گا، فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گی۔ اور یہ توبہ اتنا بڑا عمل ہے، اب ذرا غور کیجئے گا توبہ کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، جہاد، جو بڑے سے بڑا عمل بھی کرے ثواب ملے گا آپ کو، لیکن توبہ اتنا بڑا عمل ہے کہ توبہ کرنے والے کے لیے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کی گناہوں کو نیکیاں بنا دیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیں گے۔ اتنا بڑا عمل ہے توبہ۔ تو انسان سے جب خطا ہو جائے تو وہ اللہ کی عبادت کرے، نیک کام کرے، وہ جو نیک کام کرے گا گناہ بھی مٹ جائے گا، معافی بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا۔
تو یہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ خشیت کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ معافی مانگیں اور چھوڑ دیں، اور خشیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جس وقت میں جس جگہ پہ جو گناہ ہو رہا تھا اس کی جگہ پہ آپ نیکی لے کر آئیں، یہ بڑا درجہ ہے خشیت کا۔ اور فرمایا اصل وہی لوگ ہیں جو اس بات کو جان جاتے ہیں کہ گناہ کی توبہ سے زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو اعمال اور نیکیوں میں لگانا۔ اب وہ نیکیاں کیا کیا ہے اس کو فرمایا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھیے گا، جو یہاں عالم کی تعریف کی گئی نا اللہ کی معرفت کی، اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان تین حضرات کا ایک ایک قول ہے۔ اقوال بہت سارے ہیں، مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ تین اقوال بھی اگر سمجھ آ گئے تو انشاءاللہ فائدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم یہ ہے، معرفت یہ ہے، اللہ کی پہچان یہ ہے کہ بندے میں یہ اوصاف پیدا ہو جائیں۔ پہلا کہ وہ اللہ کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، اللہ کے حلال کو حلال جانے اور اللہ کے حرام کو، جس چیز کو اللہ نے فرمایا حلال ہے وہ حلال ہے، جس کو فرمایا حرام ہے وہ حرام ہے۔ یہ والی صفت نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت کون سا کھانا جائز ہے؟ فرمایا جس کی مثالیں اچھی ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا آج تو لوگ یہی دیکھ رہے، بس ٹھیک ہونا چاہیے، آنے دو، وہاں تو کوئی نہیں دیکھتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، خوشبو اچھی آ رہی ہے بس ٹھیک ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ایک گھر میں چھوٹا گوشت چلا گیا صدقے کا، تو بیٹے نے مجھے کال کی کہ ہمارے گھر میں چھوٹا گوشت آیا۔ میں نے کہا آپ تو مستحق نہیں ہو، تو یہ صدقے کا ہے، تو آپ جو مستحق ہے اس کے گھر بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کال ہے، جی والد صاحب نہیں مان رہے۔ میں نے کہا یہ چھوٹا گوشت بڑے بڑوں کا ایمان خراب کر دیتا جی۔ اب وہ آگے، اب آگے جانے کا دل نہیں کر رہا کہ آگے کسی کو دیا جائے، جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ اب آپ دیکھیں نا کتنی ساری جگہوں پر ہم بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اچھا بنا ہوا ہے، ایک دفعہ چیک تو کرو جی، چلو بس وہ چیک ہو رہا ہے۔ اب پہلی معرفت یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے نا وہ حرام نہیں جانا چاہیے۔ جس کو اللہ نے حلال فرمایا وہ حلال ہے، جس کو حرام فرمایا وہ حرام۔ اب اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا ہے اور ویسا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ نہیں ضرورت۔ جو آپ جس کے مستحق نہیں ہے آپ نہیں بیٹھیں گے، ایک تو یہ فرمایا۔ دوسرا فرمایا اللہ کی معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بھی بچائے، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ اصل میں عالم وہ ہے جو اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہ ہو۔ یہ تعریف کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عالم وہ ہے، فرمایا کثرت روایات نہیں کہ اس کے پاس روایات بہت زیادہ، اصل یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کی معرفت ہو، وہ یہ جان جائے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے یہ کیفیت آئے کہ جس دن میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض، یہ جاننے والا یہ ہے اصل میں عالم۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اور آسان کیا، تھوڑا سا کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے، جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے اور اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہونے دے اور قرآن پاک سے دور نہ ہونے دے۔ عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے لیکن اس کے عذاب سے بے خوف بھی نہ ہونے دے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ایسی رحمت بیان کی جائے کہ لوگ کہیں گے عذاب ہی نہیں ہوگا۔ جہاں اللہ نے یہ کہا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، وہاں یہ بھی فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہونے دے اور قرآن پاک سے دور نہ ہونے دے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ نے ساتھ جملہ فرمایا کہ اس عمل میں کیا خیر ہوگی جس میں علم نہ ہو، اور اس علم میں کیا خیر ہوگی جس میں سمجھ نہ ہو، اور اس تلاوت میں کیا خیر ہوگی جس کے اندر غور نہ ہو۔ تو آپ نے جو عمل کرنا ہے اس کے لیے علم چاہیے، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، اور پھر جو علم آپ کے پاس ہے اس کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، کہاں کس وقت کس علم پہ عمل کرنا ہے یہ آپ کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اور جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس میں غور کرے کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ قرآن پاک میں کیا پیغام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔
اللہ مجھ سے مخاطب ہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کا ڈر وہی بندے رکھتے ہیں جو علماء ہے اس کے بندوں میں سے، یعنی جتنی زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں اتنے زیادہ عالم ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ غالب بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ اب یہ وہ صفت ہے علماء کی جس کا تعلق دل سے ہے، خشیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ کامتے رہنے کو ڈر نہیں کہتے، ایک آدمی کامتا بہت ہے تو یہ مرض بھی ہوتا ہے، کانپنے والا مرض بھی ہوتا ہے۔ کانپنے کا نام خشیت نہیں ہے، خشیت دل کے اس جذبے کا نام ہے کہ جو ہر وقت انسان کو روکے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسائی شریف میں قیامت والے دن ایک آدمی تہامہ پہاڑوں کے بقدر اعمال لے کر آئے گا، مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے بقدر، اور اللہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کریں گے، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ وجہ اللہ فرمائیں گے لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تو یہ حیا آتی تھی، میری ذات سے ڈر نہیں لگتا تھا کہ تنہائی میں گناہ کرتے۔ تو یہ خشیت چاہیے کہ انسان کی خلوت پاک ہو جائے، ہر لمحے یہ خیال ہو ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ تم تین ہو، چوتھی اللہ کی ذات ہے، چار ہو، پانچویں اللہ کی ذات ہے، پانچ سے زیادہ ہو، تین سے کم ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو۔ علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو جاننے والی ذات۔ تو اللہ کی یہ وہ صفت ہے جس کا تعلق دل سے تھا۔ اب جس کے دل میں خشیت ہوگی اس کے اعضاء کیا کریں گے؟ اعضاء سے کیا صادر ہوگا؟ اس کو فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، پہلا کام وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے، یعنی جن کے دل میں خشیت ہوگی تو وہ تلاوت میں لگیں گے۔ دوسرا واقاموا الصلاۃ، وہ نماز میں لگیں گے۔ تیسرا وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، وہ خرچ کریں گے۔ تو جن کے دل میں خشیت ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ تلاوت سے، نماز سے، صدقہ سے۔ تلاوت، نماز اور صدقہ، یہ تین کام ہوں گے تو معلوم ہے کہ دل میں خشیت ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یرجون تجارت لن تبور، یہ دونوں الفاظ بڑے ضروری ہیں۔ پہلے فرمایا سر وعلانیہ، تلاوت بھی کریں گے۔ اب تلاوت مستقل ایک عمل ہے، دیکھیں نا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بیان ہوئے تو کیا فرمایا؟ جب آپ کے مقاصد بیان ہوئے قرآن پاک میں چار جگہ پہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چار جگہ، چار مقامات، چار مقصد۔ تلاوت الگ ہے، تعلیم الگ ہے۔ تو تلاوت کرنے کا خود فائدہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ معارف القرآن میں مولا ادریس قادلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اللہ کی زیارت ہوئی تو سوال کیا اللہ آپ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن سے۔ کس سے؟ سمجھ کے یا بغیر سمجھے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جیسے بھی پڑھو گے میرا قرب نصیب ہوگا۔ اب اس تلاوت یہ مستقل عمل ہے، اس پر فضائل ہے، سارے احادیث موجود ہے۔ تو پہلا کام تلاوت، اور دوسرا نماز، اور تیسرا وانفقوا، خرچ، مما رزقناہم، جو ہم نے دیا، جو یہ تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر نکل رہا ہو نا تو پریشان نہ ہوا کرو، تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تسلی کے لیے، کیونکہ مال آتے وقت اچھا لگتا ہے، جاتے وقت تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ لگتا ہے کہ اگر یہ میں بچا لیتا تو شاید یہ ہو جاتا۔ بڑا پیارا جملہ ہے اشفاق مرحوم صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ لوگ بچا کے رکھتے ہیں کہ مشکل میں کام آئے گا، لوگ بچا کے رکھتے ہیں کہ مشکل میں کام آئے گا، تم خرچ کر دو وہ مشکل آنے نہیں دے گا، وہ آنے ہی نہیں دے گا نا۔ اب کر کے تو دیکھو، تو جاتے وقت تھوڑی سی پریشانی ہے۔ فرمایا وانفقوا مما رزقناہم، پریشان کیوں؟ دیا میں نے ہے نا، ہم نے دیا ہے، ہمارے دیوں میں سے دے رہے ہو، پھر دے دیں گے، اور نہ بھی ملا تمہارا تو ہے ہی نہیں، تم پریشان کیوں؟ تو خرچ ہونے پہ پریشان نہیں ہو۔ اچھا، سرم وعلانیہ، اس میں کیا اشارہ؟ مفسرین نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ سرم وعلانیہ بول کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو اعمال ہے نا، تلاوت، نماز اور خرچ، تلاوت، نماز اور خرچ، یہ وہ فرض بھی کرتے ہیں اور نفلی بھی کرتے ہیں۔ سرم وعلانیہ کا تعلق ظاہراً اور پوشیدہ کا مطلب کیا ہے کہ جو فرائض ہے، اب جب نماز پڑھنی ہے تو اذان بھی ہوئی،
آپ گھر سے بھی نکلے، اقامت بھی ہوئی، جماعت بھی ہوئی، سب کے سامنے آیا نا، تو لوگوں کے سامنے بھی فرض نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو سنتیں تھی وہ اپنے سنت موقعہ مسجد میں آ کے پڑھی، لوگوں کے سامنے پڑھ رہے، اور پھر وہ اکیلے میں جا کے نوافل بھی پڑھتے۔ زکوٰۃ ہے، لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے اور نفلی صدقات بھی خرچ کرتے، تلاوت لوگوں کے سامنے بھی کرتے اور اکیلے میں بھی جا کر۔ تو سر و علانیہ کا تعلق یہ ہے کہ وہ فرائض بھی ادا کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے کرنے والے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تب بھی یہ اعمال کرتے۔ اور اگلا جملہ یرجون تجارتن، یرجون امید رکھتے ہیں، کیا کرتے؟ امید۔ اب یہ لفظ اللہ نے کیوں لایا؟ یرجون امید رکھتے ہیں، اس لیے کہ خشیت، پھر تلاوت، پھر نماز، پھر صدقہ، اتنے بڑے بڑے عمل کر کے بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے، انہیں امید ہے کہ اللہ کرم فرما دیں گے۔ اعمال پہ بھروسہ نہیں کہ اعمال میں نے اتنے اعمال کر لیے کہ ایسا ہوگا۔ شیطان نے بھی کہا تھا، ابلیس نے بھی کہا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا وظیفہ ہے کہ میں پڑھوں گا تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ جی میں ایک ایسا وظیفہ جانتا ہوں، تو ایسا نہیں، وہ سارے اعمال کرنے کے بعد بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیں گے۔ اعمال پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی رحمت پہ۔ آپ نے فرمایا نا کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ میری رحمت نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے ہمت کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ؟ تو آپ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو اعمال پہ بھروسہ نہیں، کرنا ہے اور ڈرنا بھی ہے۔ جی کرنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ ڈرنا بھی۔ یرجون امید رکھتے ہیں، تجارتن، پھر اللہ نے ہمیں مزید آسانی کے لیے فرمایا، جب لفظ تجارت تمہارے سامنے آتا ہے تو منافع ذہن میں آتا ہے کہ نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ فرمایا اس تجارت کا بھی تمہیں فائدہ ہوگا، اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ہلاکت نہیں ہے۔ یہ کرو، لگاؤ، اپنا جان مال لگاؤ اس میں، تلاوت میں، نماز میں، صدقات میں لگاؤ، انشاءاللہ اس تجارت پہ اللہ کرم فرمائیں گے۔ وہ کیا ہوگا انشاءاللہ آگے اللہ عمل کی توفیق۔